اللہ نے جو اپنا آخری پیغام پوری انسانیت کے لیے، اور اگر یہ قرآنی شخصیات ہیں تو کیا اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے دن بیت اللہ ان کے قدموں کے نیچے رہ اللہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور رمضان اور قرآن مجید کا ایک خاص تعلق ہے۔ خلاصہ قرآن کے ذریعہ رمضان المبارک میں آپ حضرات سے ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس رمضان المبارک میں ہم نے ایک خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا جو اس سے پہلے نہ تو میری سماعتوں سے گزرا اور نہ ہی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور وہ خوبصورت سلسلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام، جنہیں مسلمانوں کا ماننا یہ ہے، پوری امت کا ماننا یہ ہے کہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں، تو صحابہ اکرام کا تعارف تاریخ کی بجائے قرآن مجید سے کروایا جائے۔ 313 قرآن مجید کی وہ آیات جو صحابہ اکرام کا تعارف کروا رہی ہیں، اور صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب قیامت تک ان آیات مقدسہ کی روشنی میں مسلمان پڑھتے رہیں گے، بیان ہوتے رہیں گے، اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں گے۔ ویسے تو 1000 سے زائد آیات ہیں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبہ کو جو قرآن مجید میں بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم نے 313 آیات کا انتخاب کیا جن پہ ہم گفتگو کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ آیات صحابہ کے اس مذاکرہ میں، اس خوبصورت مذاکرہ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاذ الحدیث ہیں اور ایک لمبا زندگی کا حصہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے پڑھانے میں، حدیث کی خدمت میں انہوں نے گزارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی دنیا میں بڑا نام عطا کیا ہے۔ مولانا یعقوب طارق صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کی تشریف آوری پر علی اسلامک سینٹر کی پوری انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں، وہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ تو ہم اس خوبصورت سلسلے کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مولانا یعقوب طارق صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں آپ کو علی اسلامک سینٹر کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، آپ اس مبارک سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، تشریف لائے۔ حضرت، یہ ایک بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآن مجید وہ لاریب کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کریم کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو ظاہر ہے جو قرآنی شخصیات ہوں وہ تو ایسی بلند و بالا اور عظمت بھری شخصیات ہو سکتی ہیں کہ ان کے بعد آنے والے مسلمان اگر ان کا مقابلہ کریں، مقابلے کا تو شاید لفظ ہی مناسب نہیں، ان کی برابری یا ان کے بہت پیچھے تک بھی ہوں، تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آ گئی جب انہوں نے فرمایا کہ تہجد، نمازیں، روزے ایک طرف، میری بخشش کے لیے اتنا کافی ہے کہ معاویہ کی سواری کے قدموں سے دھول اٹھے اور عبد القادر جیلانی پہ پڑ جائے تو بخشش ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام جو قرآنی شخصیات ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے اس پہ بات کریں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور اگر یہ قرآنی شخصیات ہیں تو کیا اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس نفوس کو تاریخ کے حوالے کرنے کی بجائے انہیں قرآن کے حوالے کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں علی اسلامک سینٹر میں مجھے اس عنوان پر گفتگو کا موقع عطا فرمایا۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، جی یہ اصل بنیاد ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کی صحبت میں حصہ پایا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ جو صحابیت کا مقام ہے، یہ کوئی وہبی، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے کہ انسان جتنی محنت، مشقت، ریاضت کر کے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور دین ہے۔ اب وہ کوشش کر بھی لے تو حضور کا دیدار کہاں سے لائے گا؟ جی بالکل ایسی درست فرمایا آپ نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی،
سبحان اللہ، کہ اللہ نے سبحان اللہ، مجھے بھی چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ انتخاب خدا بندی ہے۔ انتخاب خداوندی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اور ان کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے ایک پوری جماعت کا انتخاب فرمایا، مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے، مختلف شخصیات کو جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا دیا گیا، آپ کی تربیت میں انہیں دے دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، چنے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی مکہ کے اندر رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے بڑے چودھری اور سردار اور رئیس کہلانے والے، لیکن اللہ نے انہیں اس کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ اللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں نہیں آ سکے، آج تک ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی انہیں عزت احترام کے ساتھ جانتا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف حبشے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے، لیکن اللہ نے اس صحابیت کے مقام کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا کہ فتح مکہ کے دن بیت اللہ ان کے قدموں کے نیچے رہ گیا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو مجھے وہاں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ تو اللہ نے یہ مقام انہیں صحابیت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اور صحبت کی وجہ سے عطا فرمایا کہ چل مدینے کے گلیوں میں رہیں لیکن قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ انتخاب جب اللہ تعالیٰ کا ہو تو ظاہر ہے انتخاب کرنے والی ذات وہ ہے جو علم میں کامل، جس نے ماضی، حال، مستقبل تمام احوال سے اللہ کی ذات کے علاوہ تو اور کوئی واقف ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو جب اس ذات نے چنا ہوگا تو اس میں کمی کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر انسان اور کسی بھی، اگر صحابی کی ہم کسی بھی فضیلت اور منقبت پر نہ جائیں تو ان کی عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ انتخاب خداوندی ہے، اللہ کہ اس ذات نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ جو علام الغیوب ہے، جو جمیع ما کان وما یکون، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، وہ ان سارے حالات سے باخبر ہے۔ اور ابھی جس طرح آپ نے ابھی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا، تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس چناؤ کا نوٹیفیکیشن خود جاری فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ فارم 47 اور 45 کا مسئلہ تو اختلاف میں پڑ جاتا ہے، لیکن اگر حضور علیہ السلام اللہ کے چناؤ کے، صحابہ کرام کے، ان کا اپنے ساتھ نسبت کا اور اس چناؤ کی مہر لگا کر تصدیق فرما رہے ہیں تو اس سے بڑی اور پختہ بات تو اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جی بالکل، جس طرح انبیاء کی جماعت انتخاب خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا، اسی طرح اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ جو ہے وہ انتخاب فرماتے ہیں فرشتوں کا بھی، انسانوں میں سے اپنے رسولوں کا، قاصدین کا۔ تو بعین ہی اسی طرح اللہ نے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا ہے۔ تو جیسے انبیاء کی جماعت مقدس ہے، فرشتوں کی جماعت مقدس ہے، اسی طرح صحابہ کی جماعت بھی مقدس ہے، اس لیے کہ یہ سب انتخاب خداوندی ہے۔ بلکہ آپ کی اس گفتگو سے مجھے ایک اور حوالہ ذہن میں آ گیا، تفسیر امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حسن عسکری لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تمام انبیاء کے اصحاب میں اعلیٰ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تمام انبیاء کے اہل بیت میں اعلیٰ ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کا گھرانہ، حضور علیہ السلام کا یارانہ، یہ انتخاب خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا کیا
وہ باقی تمام انبیاء کے اصحاب اور اہل بیت سے بڑھ کر ہے۔ جی بالکل۔ اچھا یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کو جب ہم تولتے ہیں تو قرآنی شخصیات حضرات صحابہ کرام کا ہونا یہ کس وجہ سے ضروری تھا؟ کیا صحابہ کرام حضرت امام ابو حنیفہ کی طرح، حضرت عبد القادر جیلانی کی طرح اور دیگر گزرنے والے مشائخ نیک ہستیوں کی طرح وہ تاریخ کے ترازو میں نہیں تولے جا سکتے تھے کہ قرآن مجید کے ترازو میں صحابہ کرام کو تولا جاتا ہے اور اسی پر صحابہ کرام کو پرکھنے کا معیار رکھا گیا؟ جی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ انتخاب خداوندی ہے تو ہمیں جب ہم اس تسلسل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اللہ نے جو اپنا آخری پیغام پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے جو جاری فرمانا تھا، اس پیغام کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اللہ نے اس جماعت کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے اس پیغام کو آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے، جو اس پیغام کے عینی شاہد اور گواہ ہیں، اس پر جو ہے وہ پوری اسلام کی عمارت کی بنیاد قائم ہے۔ اور جب کسی مقدمے کا گواہ کمزور ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس مقدمے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقدمے کے گواہ ان کو بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا۔ انہیں تاریخ کے ترازو میں تولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں میرے کلام میں تولو۔ ان کو تاریخ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کہ تاریخ تو جو ہے وہ زمانے میں ادھر ادھر کی پھیلی ہوئی باتوں کا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک دلچسپ تاریخ بن جاتی ہے جو لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتی ہے، لیکن اللہ کا جو کلام ہے وہ کلام ایسا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تاریخ میں بہت کچھ آمیزش ہو سکتی ہے، ملاوٹ ہو سکتی ہے، تاریخ کو بیان کرنے والے لوگوں کا کردار لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا بے شک کہ وہ کس معیار کے ہیں، بے شک ایسا۔ لیکن جب اللہ کا کلام کسی شخصیت کی گواہی دے گا، کسی جماعت کی گواہی دے گا، تو پھر اس جماعت کے تقدس، طہارت، پاکیزگی اور تقوی میں کوئی انسان جو ہے وہ کسی کمی اور نقص کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔